أعوذ أعوذ بالله بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم بسم الله الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. الرحيم. تو اب جو ہمارے ساتھی ہیں انہیں کہیں گے کہ بھی آپ اپنا جو مائک ہے اس کو ذرا ٹھیک کر جی لیں. انہوں نے کر لیا سر، بند کر لیا کر جی لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اچھا جی، ایسا ہے کہ قرآن مجید اگر جب شروع کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے سورہ نحل آیت نمبر 98 کے اندر، اور آیت مبارکہ یہ ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. کیونکہ آج ہمارا پہلا سبق ہے، اس آیت کا ترجمہ ساتھیوں کو نہیں آ رہا ہوگا، تو یہ انشاءاللہ آ جائے گا. سب سورہ نال کو پہنچیں گے تو اس کا بھی انشاءاللہ ترجمہ آ جائے گا. اس کا ترجمہ ابھی میں کر دیتا ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور ہم ان کی امت ہیں، ہمارے لیے نازل کیا گیا. تو کئی جگہوں پر جب امر کا صیغہ آئے گا تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہوگا، اور جو اس کو پڑھنے والے ہیں ان کے لیے بھی ہوگا. تو جو آیت میں نے پڑھی ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ، تو جب تو قرآن پڑھے. اب تو کون ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، اور اے مخاطب. تو اے مخاطب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تو قرآن پڑھے تو فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ طلب کر، اللہ کی پناہ مانگ، من الشیطان الرجیم، مردود شیطان سے. اور اس میں ہمیں سے کا مطلب یہ ہے کہ بچنے کے لیے، دور رہنے کے لیے. یہ ہم اپنے پاس سے لگائیں گے، اس کے الفاظ یہاں موجود نہیں ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اب وہ لگائیں جی اعوذ باللہ. میں ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ بھئی اب اس کا جواب کیسے ہے کہ بھئی پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی حکم ہے، اور ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگے ہیں، قرأت کرنے لگے ہیں، ہمارے اوپر بھی یہ فرض ہے کیا کہ ہم کہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. تو لگ سکتا ہے جی یہ ذرا اپنے کیسر بھائی؟ جی سر، ابھی لگ جاتا ہاں جی. جی. تو وہ چونکہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے اس جگہ پر، اور ہم نے پہلے پڑھنا ہے، اور جو پڑھنا ہے وہ پورے کے پورے معنی ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے. اور یہ ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ اس لیے کہ جب قرآن مجید کے آخر میں آئیں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورۃ الناس کے اندر بتائے گا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور آگے ہے من شر الوسواس الخناس. اب ان سے آپ کو تو ترجمہ آتا ہے کیوں جی؟ جی آپ مجھے بتائیں گے کہ من شر الوسواس الخناس کے معنی کیا ہے؟ اس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اس کے شر سے. پھر یہاں ہوگا کہ جو لوگوں کے دل میں بار بار وسوسے ڈالتا ہے، اور خناس کا مطلب یہ ہے اور بار بار پلٹ کر آنے والا ہے. جی جی اب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بھی قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے تو قرآن مجید کا کئی دفعہ الفاظ وہ چیزیں ہوں گے کہ جو ہماری روایت میں
کیا کہیں گے، ہمارے معاشرے نے ہماری کوئی مائنڈ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے، اسے یہ ٹکرائے گا، اور اس وقت ممکن ہے فوری طور پر شیطان اپنا کام کرے گا کہ شیطان کہے گا کہ یہ دیکھو بھئی، یہ چیز غلط ہے اور یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ یہ دل کے اندر خیال ڈالنا، اس کو کہتے ہیں وسوسہ، اور جو ڈالنے والا ہے اس کو کہتے ہیں وسواس۔ اب وہ ہے شیطان۔ اب اس کے اس وسوسے سے دور رہنے کے لیے کہ اب میں قرآن مجید پڑھنے والا ہوں اور میرے دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی میں تیری مدد مانگ رہا ہوں کہ شیطان میرے دل کے اندر کوئی غلط بات نہ ڈالے، تو یہ ایک دعا بھی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کو مطلب کرنا ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہاں نہیں لکھی ہوئی، لیکن اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں اگر نہیں ہوگا تو آگے جو آیات آ رہی ہیں اس کا دل کے اوپر اثر نہیں ہونا۔ پہلے شیطان کو بھگاؤ، اور شیطان کو یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا، ایک تو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان کی اپنا جو مائنڈ سیٹ اپ ہوتا ہے، انسان کا نفس ہوتا ہے، وہ بھی کچھ چاہ رہا ہوتا ہے کہ بھئی ہاں یہ بات تو ٹھیک ہے۔ وہ بات ٹھیک کیا ہے؟ ٹھیک وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا، اور اس کی تشریح کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہیں گے، جو حدیث کی صورت میں ہے، سنت کی صورت میں ہے، وہ ٹھیک ہوگا۔ کیوں جی؟ ایسے ہی ہے۔ جی جی بالکل۔ تو لہذا ہم اپنے آپ کو ایک چھتری بہت بڑی جس کے اندر شیطان کبھی داخل نہیں ہوگا، ہم وہ ذہن میں لا کے اب ہمارا ایک اللہ کے ساتھ تعلق ہے، تو وہ ذہن میں رکھنا ہے کہ لفظ پہلا ہی جو ہے نا اعوذ، یہ بڑا کافی تشریح طلب چیز ہے۔ ابھی جو معمولی تشریح ہے وہ میں ابھی کر دیتا ہوں۔ اعوذ کا مطلب ہے میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ کے معنی کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں۔ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں دیکھنا ہے کہ اعوذ جو مانگنا ہے وہ ہے فعل۔ اب کون سا فعل ہے؟ یا تو ماضی ہوگا یا مضارع ہوگا، اور مضارع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یا یہ حال ہوگا یا مستقبل ہوگا۔ وہ ایک ہی لفظ ہے جو ہمیں حال اور مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے۔ اس کی تشریح انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ ساتھیوں کو بعد میں آ جائے گی۔ تو لفظ ہم عین، واو، زال، یہ دیکھیے عین ہے یہ والا، آگے واو ہے، آگے زال ہے، آوازہ، آزا، آوازہ، یہ سارے کے سارے مادے ہیں کس چیز کے؟ وہ تعوذ ہم کہتے ہیں، پناہ کے۔ الف کے معنی ہے یہاں ہے میں، اعوذ میں پناہ مانگتا ہوں۔ اب یہاں ایک چیز آ رہی ہے کہ عربی زبان کے اندر جب کسی بڑے لفظ کے ساتھ حرف بھی آ جاتا ہے تو کئی دفعہ قرآن مجید کے اندر اس کے معنی بدل جاتے ہیں، جیسے یہاں بھی بدلیں گے۔ یہاں کیا ہے؟ اعوذ کے ساتھ اگر با آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں کسی کی پناہ مانگتا ہوں، جو حفاظت کرنے والا بھی ہے، پناہ دینے والا بھی ہے، اور خطرہ ہے ادھر ادھر کسی چیز کا، تو میں اس کی پناہ مانگوں گا جو سب سے بڑا ہے۔ تو مجھے بتائیے اس کائنات کے اندر سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو یہاں پہلا یہ ذہن میں رکھیے کہ اعوذ کے ساتھ ب آ رہا ہے، اس کو ہم آگے جا کے لفظ کہیں گے صلہ۔ صلہ کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا۔ اعوذ کے ساتھ اگر با ملا لیں گے تو اس کے معنی ہو جائیں گے میں آپ الف کے اوپر رکھیں جی اپنا، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اب اللہ کے اوپر آپ ایرو دیں گے، با کے اوپر کی دیں گے، اور اعوذ پناہ مانگتا ہوں۔
میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب دوسرا ذہن میں رکھیے گا، اعوذ ہی فعل ہے یہاں، اور آگے من الشیطان الرجیم آ رہا ہے، تو یہ اعوذ کے ساتھ من اصل میں لفظ تھا. من کا ویسے تو معنی ہوتا ہے سے، لیکن اعوذ من آ جائے تو اس کے معنی کیا بنیں گے؟ کسی سے دور رہنے کے لیے، کسی سے بچنے کے لیے. مطلب اس کے اندر نفرت کا اظہار ہے، اس کے اندر اس کے شر سے بچنے کا ہے ایک احساس. تو یہاں بنے گا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اب الشیطان ہماری زبان کا لفظ ہے، کیوں جی؟ جی سر. جی ہم زبان کے اندر بھی شیطان اردو میں استعمال کرتے ہیں. الرجیم رجم سے نکلا ہے. رجم کہتے ہیں کسی کو پتھر مارنا، کسی کو رد کر دینا. اس سے اس کے معنی ابھی اگر سمجھ میں نہیں آتے تو اس میں پریشان نہیں ہونا. اور الرجیم کا ترجمہ ہم کریں گے مردود. کیا کریں گے جی الرجیم کے معنی؟ مردود. مردود. جی جی. چشتی صاحب ذرا اپنا مائک جو ہے وہ ٹھیک کریں گے، یا کوئی اور ساتھی، ان کا آواز جو ہے وہ بہترین ہماری ہونی چاہیے، سب کو ثواب ملے گا. نہیں، چشتی صاحب تو کا اس مائک کا آف ہی ہے سر. جی ٹھیک ہو گیا. باقی اگر کسی کا ہے تو وہ مثلا اگر الشیطان الرجیم کے معنی ہے رجیم شیطان، عربی کے اندر جب ہم ترجمہ کریں گے تو ہماری زبان کے اندر رجیم پہلے آئے گا، شیطان بعد میں آئے گا. رجیم کا معنی ہوتے ہیں مردود، جو رد کیا ہوا ہو یا رد کیا گیا ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو اپنی رحمت سے نکال کے رد کر دیا تھا، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ الرجیم، مردود. الرجیم مردود. مردود. تو اب بنے گا ترجمہ آپ جب کریں گے، اب جی میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، آگے مردود شیطان سے. مردود الرجیم کے اوپر ایرو لے کے جائیں جی. مردود شیطان سے. اب اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ بے شیطان، اب ذہن میں یہ آ سکتا ہے کہ میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہوں اور شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ جو لفظ ہے، بلکہ اس شبہ سے بچنے کے لیے ہم کہیں گے شیطان مردود سے بریکٹ میں بچنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی جی سر. جی سر. اب ہم دوبارہ ترجمہ کرتے ہیں، تھوڑا سا اس پہ وقت لگا ہے. تو میں ایرو کہوں گا کہ اگر ایرو موٹا ہو سکتا ہے تو اس کو ایرو کو موٹا کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ جی سر، ابھی مشکل ہو جائے گا. ابھی مشکل ہوگا. چلو ابھی اب ٹھیک ہے، ابھی ڈیمانسٹریشن ہے. تو الف کا ترجمہ ہوا میں، اعوذ کا ترجمہ ہوا میں پناہ مانگتا ہوں، باللہ اللہ کی. اعوذ باللہ کا ترجمہ ہوا میں. اب آپ اللہ الف کی کے اوپر پناہ. رکھیں، نہیں آپ میں کو آپ کریں، میں کو اس کو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. آگے مردود شیطان سے دور رہنے کے لیے، مردود شیطان سے بچنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا جی؟ جی سر. جی ڈاکٹر اپنے سرشار بھائی، آپ اس کا ترجمہ کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی مردود شیطان سے بریکٹ میں دور رہنے کی. دور رہنے کے لیے یا دور رہنے کی یا دور رہنے کے لیے آپ کے ذہن میں ہے. اب آ جاتے ہیں نیچے آپ نے اصل سبق کی طرف. یہ جملہ یہ جو آئے اپنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ ہم نے ہر روز پڑھا کرنا ہے، لہذا اس کے ترجمہ ہمارے ذہن میں بالکل کبھی بھی محو نہیں ہونا چاہیے.
ہم کوشش کریں گے کہ بھی اس کو ساتھ لے کے کچھ وقت چلیں، اگر نہیں چلیں گے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جب پڑھنا ہے تو آپ نے ذہن میں لانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پناہ کے علاوہ اور کوئی پناہ نہیں، وہ شیطان کو بھی مجھ سے دور کر سکتا ہے جو میرے دل کے اندر وسوسہ ڈالے گا۔ تو میں دوبارہ اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے، بریکٹ میں بچنے کے لیے۔ آگے جی چلتے ہیں۔ اب ذہن میں یہ رکھنا ہے سب ساتھیوں نے بات کہ قرآن مجید جو ہے یہ آسان ہے، مشکل نہیں ہے، لیکن جب نہ آ رہا ہو تو جس کو آتا ہے وہ تو کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ آسان ہے، کیوں جی ڈاکٹر صاحب؟ جی وہ کیوں کہہ رہا ہے آسان؟ کہ اس کو آتا ہے جی۔ اب جس کو نہیں آتا وہ سمجھ رہا ہوگا کہ یار میرے لیے تو یہ بڑا مشکل ہے۔ اب اس کے لیے میں گزارش یہ کروں گا کہ جب پہلی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیا، آپ جی سورۃ ہاں جی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو سب سے بڑا مان لیا جو کہ ہم مانتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے، اب جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا وہ زیادہ ٹھیک ہوگا یا جو ہم سمجھتے ہیں وہ زیادہ ٹھیک ہوگا؟ اللہ کی بات جو کرتے اللہ ہیں، تعالیٰ فرمائے۔ جو اللہ تعالیٰ کہے گا وہ زیادہ بہتر ہوگا، اور یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب میں ایک آیت پڑھنے لگا ہوں، یہ سورہ قمر ہے جو آگے آئے گی انشاءاللہ، تو اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک آیت 4 مرتبہ ہمیں بتائی ہے، 4 مرتبہ ایک ہی صورت ہے، اس کے اندر ساتھ ساتھ جس جگہ پہ رکوع تقریباً ختم ہوتا ہے وہاں یہ آیت آتی ہے، اور آیت مبارکہ یہ ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ اب ترجمہ میں کرتا ہوں، انشاءاللہ جب آپ یہاں پہنچیں گے آپ کے لیے بھی آسان ہوگا۔ ابھی یہ سن کے سمجھیں کہ آج پہلا سبق ہے اور ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے، کیا وہ یہ ہے کہ قرآن مجید اس کے معنی ہے وَلَقَدْ، اور بے شک، یسرنا، ہم نے آسان بنا دیا، القرآن، قرآن کو، للذکری، نصیحت کے لیے، فہل، تو کیا کوئی ہے، من مدکر، نصیحت حاصل کرنے والا۔ اب میں اس کا ترجمہ پورے جملے میں کرتا ہوں کہ بے شک ہم نے قرآن کو آسان، نصیحت کے لیے آسان بنا دیا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ جواب دیں۔ بے شک سب کرنی چاہیے، ہم سب نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ قرآن مجید انشاءاللہ مشکل نہیں ہے، آج مشکل لگ رہا ہے، لیکن جب کوئی چیز بڑی بھی کوئی چیز پار کرنی ہو تو ممکن ہے شروع کے اندر مشکل لگتی ہے، جب اس کے اندر چلے جاتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی مشکل نہیں تھی جتنی ہم مشکل سمجھ رہے ہیں۔ اور اگر مشکل کو ابتدا میں مشکل سمجھ لیا جائے تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ اور مشکل ہو جاتی، وہ اور مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم اس کو دیکھتے ہیں ابھی لفظ، مثلا ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہی لیتے ہیں جی، تو با اس کا ترجمہ ابھی نہیں آتا، ابھی نہیں آتا، انشاءاللہ سیکھیں گے، مل کے سیکھیں گے۔ اسم، اسم کا ترجمہ آتا ہے جی؟ جی نام، جی نام، کیا نام ہوتا ہے؟ کیا اس کا اپنا معنی کیا ہے؟ نام نام کس، جی۔ آگے اللہ ہے، اللہ، آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہے؟ جی اللہ، اللہ، کیا اللہ ترجمہ ہوتا ہے اللہ کا؟ اللہ ہی ہے۔ اللہ، اللہ، الرحمن، یہ پتہ جی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے اور اس کے اندر رحم کا لفظ موجود ہے،
رحمان الرحیم، یہ دونوں معنی ہمیں پتہ ہے، اور یہ پتہ ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالی کی دونوں صفات ہیں۔ تو آپ کو صرف با کا ترجمہ نہیں آیا، باقی سب الفاظ کا ترجمہ آ گیا۔ کیوں جی آ گیا؟ جی تو میں ابھی آسان ترجمہ کر رہا ہوں۔ با کا ترجمہ ہے، بہت سارے تراجم آئیں گے، لیکن آج ہم کہیں گے جیسے اردو زبان میں ہم کہتے ہیں، آپ کو ایسا اردو والا لفظ بتائیں جس کے جو با سے شروع ہوتا ہو اور اس کے معنی، جیسے مشکل لفظ ہے میرے ذہن میں آ رہا ہے بالاتفاق۔ جی 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 کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہاں جی ہاں جی، اتفاق نا کے آگے، ساتھ۔ اور با کا ترجمہ کو اس طرح کریں جس کے معنی بالمقابل، پر جی بالاختصار، بالمقابل، جی جی بالاختصار، اچھا جی، بالاختصار، اختصار کے ساتھ۔ یہ جو جی کے ساتھ ہے نا آپ نے کہا جی، جو آج میں نے کہا ہے انشاءاللہ کل آپ بھی کہیں گے، یہ با کا مطلب جو آئے گا تو ب کا مطلب ہے کے ساتھ، بسم اللہ۔ اب دیکھیے ترجمہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ جناب، اللہ کے نام کے ساتھ، کہیں میرے ساتھ، اللہ کے اللہ نام کے کے ساتھ۔ نام کے ساتھ، ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ یہ آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ایرو کا استعمال کیا ہے۔ ایرو کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو الفاظ کا بھی ترجمہ، جو حروف ہیں تو ان کا ترجمہ، وہ بھی انشاءاللہ آپ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سیکھ جائیں گے۔ ٹھیک ہے جی، جی سر، ہمت ہے انشاءاللہ، کرتے ہیں، سارے تیار ہیں اس کے لیے؟ انشاءاللہ۔ ابھی ہم نے بتایا کہ بھی ایک لفظ نیا آیا ہے ب، اور وہ بھی ہماری اردو زبان کے اندر موجود ہے۔ اس کا ترجمہ آپ سیکھنا ہے۔ شروع کے اندر اگر مشکل لگتا ہے تو رٹ لیجئے گا، بعد میں پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ یہ حصہ بن جائے گا آپ کی نظروں کا بھی اور اس کے معنی کا بھی۔ تو ہم اس کا دوبارہ کرتے ہیں جی، بسم اللہ، اللہ، با کا مطلب ہے ساتھ، اسم کا مطلب ہے نام، اللہ کا مطلب ہے اللہ۔ اب جملہ بنے گا اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم، اب یہاں نررحیم آئے گا، جو انتہائی مہربان ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ جی آگے جی، آج کا پہلا سبق وہ دیکھیے گا۔ اب پہلا لفظ کیا ہے جی، ذرا آپ پڑھیں۔ الحمدللہ، الحمد للہ رب العالمین۔ جی، اب اس کے اندر جو ہمیں لفظ آتا ہے الحمد، کون سا لفظ ہے جو ہمیں پہلے ہی آتا ہے؟ شکر، حمد۔ حمد، جی حمد۔ اب حمد کا ایک معنی تو ہے، وہ ہے تعریف، اور یہ یاد رکھ لینا ہے کہ جب حمد یا کوئی اور بھی کوئی صفت ہوگی اور اس کے ساتھ الف لام لگ جائے تو اس کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ایک تو معنی ہوتا ہے خاص کرنے کے لیے، اور دوسرے معنی ال کا مطلب ہوگا کہ اگر یہ جنس کے طور پر استعمال ہوگا، حمد کی تعریف کی جتنی بھی اسلوب ہیں تو الف لام اس کے ساتھ لگ جائے گا، تو اس کا بنے گا تمام تعریف۔ الحمد کا مطلب کیا ہوگا؟ تمام تمام تعریف،
تمام تعریف، یہ تو ہے ایک۔ اب اگر اس کو جنس کے طور پر لیں گے تو ہم اس کا ترجمہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ تمام تعریفیں، تمام تعریفیں للہ۔ اب یہ دو الفاظ کا مجموعہ ہے، ایک حرف ہے ایک لفظ ہے۔ لام جو پہلا ہے ذرا دیکھیے گا جی، لام پہلا جو ہے للہ، لام، ہاں یہ جو لام ہے یہ اصل میں ہے لی اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کو اکٹھا کر کے بنا دیا للہ۔ لام کا آج سبق اپنا لے لیتے ہیں۔ لام کا مطلب ہوتا ہے لیے، ایک معنی۔ لام کے معنی کیا ہے؟ لام کے نیچے زیر ہو تو لیے لیے، آج ہم نے یاد رکھنا ہے۔ آگے ہے اللہ، اللہ کے معنی اللہ، اللہ تو الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اب یہ لیے یہ ذہن میں رکھیے گا، للہ رب العالمین۔ رب کا بھی آپ کو پتہ ہے اپنی زبان کا لفظ ہے، عالم ایک، اور عالمین یا عالمون، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ جب بھی این اور اون آ جائے تو وہ ایک چیز نہیں ہوگی، وہ زیادہ چیزیں ہوں گی، جمع۔ تو عالم کہتے ہیں جہان کو، جی سرور دو عالم کہتے ہیں نا، جی دونوں جہانوں کے سردار، تو وہ عالم، یعنی کہ یہ دنیا بھی عالم ہے، آخرت بھی عالم ہے۔ یہ عالم نہیں، عالم کہتے ہیں جاننے والے کو، عالم کہتے ہیں کس کو؟ جہان کو۔ تو رب العالمین جب آئے گا تو یہاں ایک اصول سیکھ لیتے ہیں، وہ کیا؟ اگر ایک حرف کے ساتھ، جیسے عالمین ہے تو اس کے ساتھ الف لام ہے، لیکن جو پہلا لفظ ہے رب، اس کے ساتھ الف لام نہیں ہے، یہ الف لام شروع میں ہی آئے گا۔ تو یہ جب بھی آئے گا تو اس کا ترجمہ کرتے ہوئے اس کے اندر کا، کے، کی، الفاظ دوسرے بھی آئیں گے، را، رے، ری، نا، نے، نی، یہ آئیں گے۔ جس جگہ پہ آئے گا عالمین کا رب، آپ کریں گے جی عالمین کا رب، اوپر سے ذرا کریں، عالمین کا رب، ہمیں بتائیں وہ عالمین کا رب، ہاں یہ عالمین کا رب۔ اب عالمین ترجمہ کا کیا رب۔ بنے گا؟ اب ترجمہ بتائیے جی ڈاکٹر سشار صاحب۔ الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، رب العالمین۔ اب جو اپنے پاس سے لگانا پڑے گا، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ ہاں اب بھی دیکھیے گا الف لام آ گئے نا، عالمین، تو اب یہ ہے تمام عالمین، جہانوں کا رب ہے۔ اب اس کی تشریح کافی بڑی ہے، جہان تو بہت سارے ہیں، چونٹیوں کا جہان بھی ہے اور بڑے سے بڑے ہاتھی کا جہان بھی ہے، ہم درمیان میں ہے، ہمارے انسانوں کا جہان بھی ہے، اور دوسرے جہان یہ دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، سب کا رب۔ اب رب بذات خود بہت کافی سارے معنی رکھتا ہے، ہم اس کی طرف ابھی نہیں جائیں گے، ہم نے ترجمہ سیکھنا ہے۔ ہاں، اور ایک اور بات، ترجمہ سیکھتے ہوئے بات یہ ذہن میں رکھنی ہے کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہ الفاظ ہیں، کلمات ہیں، جو بھی یہ ہمارا ذہن بنائیں گے، ہم نے اپنا ذہن اس کے مطابق بنانا ہے، اس لیے کہ یہ سچ ہے۔ ممکن ہے ہمارے ذہن کے اندر کوئی خرابی ہو جو معاشرے نے، روایات نے، باقی چیزوں نے ڈال دی ہو۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی جی بالکل۔ تو جو بھی یہ بنائے گا
ہماری سوچ، ہماری فکر، ہم اس کے مطابق انشاءاللہ اپنی سوچ کو بدلیں گے. اس کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ بالکل. انشاءاللہ. تو سب سے پہلی چیز آپ نے ذہن میں ڈالیں کہ آج کے بعد جتنی بھی تعریف ہوگی وہ دنیا کے اندر بھی کریں گے تو اس کو پیدا کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا، تو وہ اصل میں تعریف کس کی ہوگی؟ اللہ کی. اللہ جی. تو تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. اب ایرو آنا چاہیے تھا یہاں. جی جی. دوبارہ کرتے ہیں. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے. آگے جی. ابھی آپ نے پڑھا الرحمن الرحیم. کیا ترجمہ کیا تھا الرحمن کا؟ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا جی. اور اب انتہائی یہاں بھی مہربان. جائے گا کہ رب کی یہ صفات ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والا، الرحیم، بہت زیادہ انتہائی انتہائی مہربان انتہائی ہے. مہربان. ہاں جی. الفاظ کا ایک انتخاب کر لیں کہ بہت سارے اس کے معنی ہوں گے. اس کے دونوں معنی ہو سکتے ہیں، جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. الرحیم کے معنی بھی جو بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، یہ ہو سکتے ہیں اس کے. جی ایسے ہی ہے نا؟ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے وہ جو ہماری زبان کے اندر اب ممکن ہے ایک ہی لفظ رحم کرنے والا، تو اللہ کی صفات جو ہوتی ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی. جیسے اللہ کی کوئی حد نہیں ہے، اس طریقے سے اس کی جو نام کی صفات ہیں ان کی بھی کوئی حد نہیں. تو لہذا الرحمن کا جب ہم ترجمہ کرتے ہیں بہت زیادہ، انتہائی، سب سے زیادہ، تو ہم نے ان میں سے جو لفظ کر لیا سب سے زیادہ اور انتہائی، یہ دو لفظ. تو الرحمن کا ترجمہ ہم آئندہ کیا کریں گے؟ جو سب سے تو زیادہ بہت رحم کرنے زیادہ والا. رحم کرنے والا سب سے زیادہ رحم کرنے والا. الرحیم، اور انتہائی مہربان انتہائی ہے. مہربان. اور انتہائی مہربان ہے. یہ ہماری زبان کے الفاظ ہیں اردو کے بھی، لیکن ہمیں اس کے معنی نہیں آتے تھے. آج ہم نے معنی سیکھ لیے. آگے جی. مالک یوم الدین. اب یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آپ ساتھ ہی سمجھ رہے تھے کہ یہ بڑا مشکل ہے. اب مالک کی ہماری زبان کا لفظ ہے یا نہیں ہے؟ جی مالک. جی. مالک ہے. مالک تو وہی اس کے بھی ہاں بھی ہے مالک. یوم، جی، یوم کے معنی بہت سارے کہتے ہیں جانتے ہیں. یوم کا مطلب اگر نہیں آتا تو اس کا مطلب ہوتا ہے دن. الدین یہ ممکن ہے نیا لفظ ہو. الدین کا ترجمہ ہوگا بدلے کا، جزا و سزا. تو آپ نے جزا و سزا رکھنا ہے دین کے معنی یا بدلہ رکھنا ہے؟ بدلہ. بدلہ. تو یوم الدین یہ ایک مجموعہ ہے الفاظ کا، آگے بھی اسی طریقے سے آئیں گے. تو جیسے ہم نے رب العالمین کا ترجمہ کیا، یوم الدین کا بھی ایسے ہی کریں گے تو پتہ چلے گا دین کا دن. اب دین کا ترجمہ کر لیں گے. دین کا ترجمہ ہم نے کیا کیا؟ بدلہ. بدلے کا دن. اب اس کے ساتھ الف لام ہے، دوسرے کے ساتھ الف لام نہیں ہے، تو ترجمہ بنے گا جو بدلے کے دن کا مالک ہے. مالک یوم الدین کا ترجمہ کیا ہوا جی؟ جو بدلے کے دن کا مالک ہے. جو بدلے کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب دو لفظ آ رہے ہیں. ایاک پہلے بھی آیا ہے، پھر بھی ایاک آ رہا ہے. ایک کے ساتھ آ رہا ہے نعبد اور دوسرے کے ساتھ آ رہا ہے نستعین. نعبد کا اگر ہم اپنی زبان میں لیں گے تو کون سا لفظ ہے جو آپ کے ذہن میں آتا ہے؟ نعبد. عبادت. عابد بھی آتا ہے. عابد کا مطلب ہوگا عبادت. عابد عبادت کرنے والا. عبد کا مطلب ہوگا غلام. جی.
عبادت ہماری زبان کا لفظ ہے. یہاں یہ یاد رکھنا ہے، آج سبق یہ یاد رکھ لیں. اس سے پہلے ہے نون، جیسے اعوذ پڑھا تھا نا، اس طریقے سے نعبدو بھی ہے. تو نون کے باقاعدہ معنی ہوں گے. جب بھی یہ کسی فعل، اس کو کہتے ہیں ہم فعل، نعبدو، یہ فعل ہم کہیں گے. فعل کا مطلب ہوتا ہے کو کام ہو، عبادت کرنا کام ہوتا ہے. تو نعبدو کا جو فاعل ہے وہ نون ہے. نون کے مطلب ہوتے ہیں ہم عبادت کرتے ہیں. اب لفظ آ رہا ہے ایاکا، اس کو ابھی رٹ لینا ہے. ایا کا مطلب ہے خاص، ہی کا مطلب ہوگا تیری. تو ایا کا ابھی اس کو رٹنا ہے. ایا کا صرف تیری ہی. یہاں آپ نے زبان پہ کہا کہ اے اللہ صرف تیری ہی نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. ایا کا نعبدو کا ترجمہ کیا ہوا؟ صرف تیری اے ہی اللہ ہم ہم صرف عبادت تیری ہی کرتے ہیں. نہیں، اے عبادت کرتے ہیں. اللہ اے ہم اللہ، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ. اب یہ تھوڑا سا یہ دیکھ لیجیے گا، نستعین لمبا لفظ